السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میرے پیارے پیارے بچے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے بچوں نے اپنی دیدی کی بات مانتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ اور آپ کو ایک اور بھی تلقین کرتی ہوں کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف کا بھی اہتمام فرمایا کریں، کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی اور نجات ہے۔ یہی اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ۔ چلیے پڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی ہماری انڈیا کے خوبصورت گاؤں رامپور سے شروع ہوتی ہے، جس میں ایک مچھلی فروش منڈی میں اپنی مچھلی بیچتا تھا، جس کا نام کوہلی تھا۔ کوہلی بہت محنت کش اور ایماندار شخص تھا۔ اس کی ایمانداری کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ وہ اتنا ایماندار تھا کہ لوگ اس سے اپنی ایمانتیں رکھواتے تھے، اور وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے راز بھی چھپاتا تھا، کسی کی پردہ فاش نہیں کرتا تھا، اور وہ دوسرے لوگوں کا ادب احترام کرتا تھا، خواتین کا بھی احترام کرتا تھا۔ اس کا یہ ایک مچھلی کا کاروبار تھا۔ اس کی مچھلی منڈی میں بہت بڑی دکان تھی۔ اس کے نیچے ملازم کام کرتے تھے۔ اس کی دکان میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملازم کام کرتے تھے، کیونکہ دکان بہت بڑی تھی اور گاہکوں کا ہر وقت رش لگا رہتا تھا، کسٹمر کا ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ تو وہ کوہلی اکیلا اس کو مینیج نہیں کر پاتا تھا۔ کوہلی نے اپنے ساتھ ملازم رکھے۔ وہ ملازم کے ساتھ بھی اپنے بھائیوں والا اور بچوں والا سلوک کرتا، ان کو ان کی اجرت ان کے حق سے بھی زیادہ دیتا، معاوضہ ان کو ان کے کام سے بھی زیادہ دیتا۔ اس کے نوکر بھی اس سے بہت خوش تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کوہلی کے گھر میں اس کے بوڑھے والدین، بیوی اور ایک کنواری بہن اور چھوٹی بیٹی تھی۔ یہی اس کی کل خاندان تھا۔ سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ کوہلی روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اپنی دکان کھولتا مون اندھیرے۔ صبح وہ جھاڑو لگاتا، دکان میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگاتا، اور آہستہ آہستہ گاہک آنا شروع ہو جاتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر تک رش بڑھ جاتا۔ اس کے ہاں اتنی بکری ہوتی کہ لوگ مال ہاتھوں ہاتھ لیتے، کیونکہ اس کی مچھلی بہت زبردست اور اعلیٰ قسم کی ہوتی، جو کہ پورے بس مارکیٹ میں صرف اسی کے ہاں ملتی، اور اس نے ریٹ بھی بہت مناسب اور کم رکھا تھا۔ لوگ اسی لیے خوشی سے اس کی دکان پر آتے، کم ریٹ پر مچھلی لے جاتے، اور اتنی سستی اور اعلیٰ کوالٹی کی مچھلی اپنے گھر میں پکاتے ہیں۔ کام دھندا یوں ہی چلتا رہا۔ کوہلی اب ایک دن شکار کرنے، مچھلیاں لینے کے لیے دریا کے کنارے اپنے نوکروں کے ساتھ مچھلی پکڑنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ مچھلیاں تھیں کہ جال میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کوہلی دوبارہ سے کھانا ڈالتا، جال نیچے پھینکتا اور اللہ کا نام لیتا۔ مچھلیاں تھیں نہیں آ رہی تھیں، پتہ نہیں آج کیا تھا۔ اوپر سے بارش کا موسم بھی بنا ہوا تھا، اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، یعنی کسی وقت بھی طوفان آ سکتا تھا، سیلاب آ سکتا تھا۔ کوہلی اللہ کو مدد کے لیے پکارنے لگا، یا اللہ، جال ڈال رہا ہوں، آخری بار مدد فرما۔ جیسے ہی کوہلی نے اللہ کا پاک نام لے کر جال دریا میں پھینکا، ایک جال میں وزن سا محسوس ہونے لگا، جال ہلنے لگا۔ کوہلی حیران رہ گیا کہ اتنا وزنی تو نہیں ہوا کبھی بھی جال، چاہے جتنی مرضی مچھلیاں ہوں، اتنا وزنی نہیں ہوا جال۔ جیسے ہی اس نے جال باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی سونے کی مچھلی۔ وہ حیران رہ گیا، وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کے نوکر بھی حیران ہوئے، مالک یہ کیسا ہو گیا، ہم نے تو پہلے اس طرح کی سونے کی مچھلی نہیں دیکھی۔ اب اللہ کا کرم کہ وہ مچھلی بولنے والی تھی۔ مچھلی کوہلی کو پکارتی ہے، کہتی ہے، اے کوہلی، تو نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا، اور میں جانتی ہوں تجھ پر اللہ کا انعام ہوا، کیونکہ تو نیک دل اور سخی انسان ہے۔ تو نے ہمیشہ انسان کی بھلائی چاہی ہے۔ تو نے اپنے گھر میں بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھا ہے۔ تو دکان میں بھی اپنے نوکروں کے ساتھ وفادار ہے، اور تو اپنے گاہکوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آتا ہے۔ تو ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرتا، بلکہ یہ جو مچھلی تو لے کے جاتا ہے، اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہائپ ہے، اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، اور تو یہی
اعلیٰ کوالٹی کی مچھلی بہت ہی کم داموں دیتا ہے، یعنی سستے بھاؤ دیتا ہے۔ اللہ تجھ پہ راضی ہے اور تو 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تیری نیت صاف ہے، تو ایماندار شخص ہے۔ اب اللہ نے مجھے تیرے اوپر انعام کی صورت پہ اتارا ہے، اب مجھے لے جا اور اپنے گھر میں ایک جگہ بالٹی کے اندر یا کسی ٹب کے اندر مجھے رکھ دے۔ میں روزانہ سونے کی مچھلی کا ایک بچہ دیا کروں گی، جسے تو بیچ کر فلاحی ادارہ کھول، جہاں پر بوڑھے لوگوں کو رکھا جائے جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی یا جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، اور ساتھ میں یتیم خانہ بھی کھول اور مدرسہ بھی کھول۔ کوہلی یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کے نوکر حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس مچھلی کی طرف کبھی دیکھتے ہیں اور کبھی کوہلی کی طرف، اور اللہ کے کرشمے پر آنکھیں نم کر لیتے ہیں کہ اللہ تو بڑا قادر ہے۔ وہ گھر آ جاتے ہیں، اسی طرح سے اسی مچھلی کو ٹب میں ڈالتا ہے اور اسے کھانا ڈالتا ہے۔ وہ مچھلی روزانہ ایک سونے کی مچھلی دیتی ہے، جسے یہ بیچ کر آہستہ آہستہ اس کے پاس اتنی رقم ہو جاتی ہے کہ یہ پورے ملک میں ایک بہت بڑا فلاحی نیٹ ورک بناتا ہے اور ایک ہاسپٹل بناتا ہے، اس کے ساتھ مدرسہ اور درس کا بھی بناتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، ساتھ میں یتیم خانہ بھی بناتا ہے۔ اللہ نے اس پر اتنا بڑا کرم کر دیا تھا، اب اس کا یہ جو فلاحی ادارہ تھا یہ بہت بڑے لیول پر بن جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اور برانچز کھل جاتی ہیں، پورے ملک میں جتنے بھی بے سہارا، بے آسرا اور معذور اور بے باس غریب لوگ ہوتے ہیں وہاں پر پناہ لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کوہلی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ کوہلی اپنے اللہ سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے اور زیادہ عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اب جو کوہلی نے ہاسپٹل غریبوں کے مفت علاج کے لیے بنوایا تھا، اس میں ڈاکٹرز اعلیٰ قسم کے بھرتی کرتا ہے اور ان کی تنخواہیں پورے ملک کی ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے زیادہ رکھ دیتا ہے۔ ڈاکٹر بھی خوش نیتی سے کام کرتے ہیں اور یہ ہنسی خوشی کا سفر جاری رہتا ہے۔